یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سناؤ۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتے کیا ہے کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی نیکی اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس پر ہمارے نبی کی سنتوں کی مہر نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر عبادت کا، بندگی کا، قربت الہی کا، جنت کے پانے کا، نیکی کا، اور اسی طرح سے کسی بھی طرح کا کوئی اضافہ کیا، کوئی نئی چیز داخل کی، تو وہ اس کا کام اللہ کی بارگاہ میں اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ وہ بدعتی آدمی ہے، ریجیکٹ ہے اس کا عمل، مردود ہے اس کا عمل، کارواہ ربانی میں کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ اس عمل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر ہو، آپ کے قول کی مہر ہو، آپ کی سنت کا ثبوت ہو، اور وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر وہ عمل انجام دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بدعت، یہ نئی چیزیں، نئے طریقے، نیا سسٹم، نئی شکل، نئے انداز میں نیکی کا کام کرنا اللہ کے ہاں کسی بھی حال میں قابل قبول۔ وہ لوگ حلقہ بنا کر کے ذکر کر رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن مسعود نے کہا کہ تم اپنی نیکیاں بجائے گناہ شمار کرو، تمہارے یہ اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا وَيْحَكُمْ یا محمد، یا امت محمد، وَيْحَكُمْ یا امت محمد، اے امت محمد، بربادی تمہارے لیے، ہلاکت تمہارے لیے یہ کیا؟ ما اسرع ہلاکتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون وهذه الثياب وهو لم تبلى وانيته لم تكسر والذي نفسي بيده انکم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد او مفتتح باب ضلالہ۔ کہا اے امت محمد تم برباد ہو جاؤ، ما اسرع ہلاکتکم، کتنے جلدی تم ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے، کتنی جلدی تباہی اور بربادی کے غار میں گرنے لگے۔ حالات یہ ہے کہ ہؤلاء صحابۃ نبیکم، یہ مجمع صحابہ، یہ گروہ صحابہ، یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، اور یہ اخیار و اطہار تمہارے درمیان موجود ہیں، یہ موجود ہے تمہارے درمیان، متوافرون موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَى، رسول گرامی کا کپڑا ابھی بوسیدہ نہیں ہوا، پرانا نہیں ہوا، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، آپ کے برتن ابھی توڑے نہیں گئے، موجود ہے گھروں کے اندر، حجرات کے اندر، آپ کی پرانی یادگار کی چیزیں ابھی زندہ ہیں، باقی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، زیادہ دن نہیں ہوا رسول اطہر کے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات اطہر کی قسم ہے لوگو، اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد، یہ ایمان ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ بہترین طریقہ اپنا رہے ہو، تو جان لو کہ تم گمراہی کے راستے پر ہو۔ یو مفتتح باب ضلالہ، یا تم گمراہی کا کوئی راستہ، دروازہ کھول رہے ہو۔ یا تو ایمان یہ ہے کہ تم رسول گرامی کے راستے سے، طریقے سے بہترین راستہ انتخاب کیے ہو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ یا پھر تم گمراہی کا، ضلالت کا، بھٹکنے کا راستہ اور دروازہ اپنے لیے کھول رہے ہو۔ ابو عبد الرحمن سے انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر، کہا کہ ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، گناہ نہیں سمجھ کر کے کر رہے۔ یہ تو عبادت کا ایک طریقہ ہم نے بنایا ہے، آپ بھی بدعت عید میلاد محبت رسول کے نام پہ کرتے، تو کہا ما اردنا الا الخیر، بھلائی کا مقصد ہے، کسی اور مقصد سے ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، حضرت ابو عبد الرحمن نے کہا بہت سارے لوگ ہیں بھلائی کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن پہنچتے نہیں بھلائی تک۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت قرآن کریم کی تلاوت کرے گی اور قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ حلقہ بنا کر کے پڑھ رہے تھے، میں نے اسی حلقہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھٹک گئے، خوارج کے راستے پر چلے گئے۔ حلقہ بنانے والوں نے نہروان کے دن کے موقع پر دیکھا کہ اس مجلس کے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے اور خوارج کے صفوں میں جا کر کے بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائیو، ابن مسعود نے کس بات پر اتنی سخت نکیر کی؟ اس بات پر کہ یہ ذکر کا کرنا غلط نہیں ہے،
ذکر اللہ رب العالمین کا کرنا نیکی کا کام ہے، لیکن اس ذکر کا طریقہ تم نے غلط بنایا، یہ طریقہ تم نے غلط اختیار کیا ہے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ تم ہلاکت و تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو۔ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نبی کائنات کی سنتوں کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے، ضلالت کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے دو واقعہ ذکر کیا کہ ایک تو نبی کائنات نے کہا کہ نبی کی جگہ پر رسول کا استعمال درست نہیں، یہ ذکر کا طریقہ ہلکا بنا کر کے بیٹھنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینکتے ہوئے اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی غلط کام کیا اس نے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہی بھیجا اللہ کی تعریف کے بعد، چھینکنے کے بعد، لیکن نہیں۔ رسول گرامی اگر سمجھتے کہ یہی طریقہ بیٹر اور بہتر اور تمہارے لیے اچھا اور مفید، نفع بخش اور آخرت کے دن زیادہ کام آنے والا ہے، تو رسول گرامی یہ طریقہ بتا کر کے جاتے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہو، لیکن نہیں، رسول گرامی نے نہیں بتایا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں، رکو، تمہارے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف الحمدللہ پڑھو، تم نے نئی چیز داخل کر دیا، تو یہ نئی چیز تمہاری دین اسلام کے اندر داخل کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بڑھانا درست اور جائز نہیں۔